بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، کہ ہم امتیوں پر، ہم تمام انسانوں پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کا کرتا دھرتا، اسے کنٹرول کرنے والا، اسے چلانے والا، پالنے والا، تھامنے والا، اسے ہر چیز فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر اور اس کائنات پر، کائنات کے ذرے ذرے پر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ حقوق بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ احسان، سب سے زیادہ فضل اور کرم ہم انسانوں پر ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام میں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضل، جو احسان ہم پر اور پوری کائنات پر، تمام انسانوں پر ہے، وہ بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ، گویا اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان اگر ہم پر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے اس دنیا کی جو کنڈیشن تھی، اس دنیا کی جو حالت تھی، ذرا اس کو سمجھیے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پر اور تمام انسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اس دنیا میں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ احسانات کیا ہیں؟ عام انسان ان احسانات کو کیا سمجھے اور کیسے سمجھے؟ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اور آپ سے پہلے
جو اس دنیا کی کنڈیشن تھی، یہاں کی جو صورتحال تھی، اسے سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ دنیا فساد سے بھر چکی تھی۔ کوئی خشکی، کوئی تری باقی نہیں تھی جہاں فساد نہ ہو، جہاں ظلم نہ ہو، جہاں اندھیرا نہ ہو۔ ایسی کنڈیشن میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں انسانیت کس درجے ظلمت میں تھی، کس درجے ذلیل ہو چکی تھی، کس درجے انسان حیوان بن چکا تھا، بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت بچی، بڑی ہونہار بچی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہی، پروان چڑھتی رہی، بڑی ہوتی رہی، ہم اس کی پرورش کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، وہ آگے بڑھتے رہی، بڑی ہوتی رہی، ہم سے کھیلنے لگی، ہم سے ہنسی مذاق کرتی، ہم سے مسکراتی، ہمیں پیار کرتی، ہم اسے پیار کرتے۔ لیکن چونکہ جاہلیت کا اس درجہ غلبہ تھا ہم پر کہ اس وقت یہ رواج عام ہو چکا تھا کہ جس کے گھر بیٹی ہو اور بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہوتی تھی کہ اب وہ کسے اپنا داماد بنائے اور کس کے یہاں اپنی بیٹی دے۔ اس لیے جاہلیت کا رواج ہم پر غالب آیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس بچی کو زندہ درگور کر دیں گے، زندہ دفن کر دیں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ انسان کس درجہ حیوان بن چکا تھا کہ اپنی سگی بیٹی کو جو اس کے گھر پیدا ہوتی ہے یا اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، وہ بچی بڑی ہوتی ہے، کھیلتی ہے، اٹکھیلیاں کھیلتی ہے، پیار کرتی ہے، کبھی لپٹ جاتی ہے، کبھی دوڑتی ہے، کبھی بھاگتی ہے، کبھی کھاتی ہے، کبھی کھلاتی ہے، کبھی پیتی ہے، کبھی پلاتی ہے۔ آپ تصور کریں آپ کی بیٹی ہوگی آپ کے گھر میں، آپ کس درجہ اسے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے کس درجہ پیار کرتی ہے۔ آپ تصور کریں ایسی بیٹی کو یہ انسان اپنے ماحول سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو لے جا کر دفن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، زندہ دفن کرنے کا، وہ بھی نہیں، مردہ نہیں، زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو سجاتا ہوں، اچھے کپڑے پہناتا ہوں اور شوق سے کھیلتے کھلاتے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودتے وقت میرے اوپر جو مٹیاں پڑ جایا کرتی تھی، میری بیٹی دوڑ دوڑ کے میرے کرتے سے، میری چادر سے، میرے کپڑے سے وہ مٹیاں جھاڑتی، مجھے پیار کرتی کہ ابو جان آپ پر مٹی لگ گئی، وہ جھاڑتی، وہ صاف کرتی۔ میں یہ گڈھا کھودتا رہا، جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اب فیصلہ کیا کہ اس بچی کو اس میں دفن کرنا ہے۔ وہ میرے ساتھ کھیلتی رہی، مجھ سے پیار کرتی رہی اور میں اسے اس گڑھے میں ڈھکیلتا رہا، وہ مجھے پکڑتی رہی، ابی کرتی رہی اور میں اسے ڈھکیل کر، میں نے دھکے دے کر اس گڑھے میں گرا دیا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں مٹی ڈالتا جاتا ہوں وہ بچی ابی کی آواز آتی رہتی، ابی جان کی آواز اس کی زبان سے نکلتی رہتی ہے۔ وہ بچی اس مٹی میں دفن ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دم چھپ گئی، جب مٹی سے دفن ہو گئی اس کے بعد بھی اس کی آواز آتی رہی ہلکی ہلکی، ابی۔ اور میرا ضمیر اتنا مر چکا تھا، میں انسان نہ رہا تھا،
حیوانیت میری اتنی غالب آ چکی تھی کہ میں نے اس ابی کرتی بیٹی کو میں نے وہیں دفن کر دیا، اور دفن کر کے دامن جھاڑ کے واپس آ گیا، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہ رہی۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں پیغام حق سنایا، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، آپ نے مجھے اللہ کے دین سے متعارف کرایا، آپ نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا، آپ نے بتایا کہ بچے کیا ہوتے ہیں، بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اب جب میں ایمان لا چکا ہوں تو جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے میں روتا ہوں، کڑتا ہوں، سسکتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ میری بیٹی آج میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور ابی کرتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ عام رواج تھا۔ کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں، کس گناہ میں تمہیں دفن کیا گیا تھا۔ یعنی انتہائی درجے کی حیوانیت، حیوان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اب یہ اپنے سگے بچے کے ساتھ جو ظلم تھا، جو حیوانیت تھی، اب آپ بتائیے دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کون پیار کرتا اس دور میں؟ یہ تو اپنے سگے بچے کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باتوں میں ان کے ہاں لڑائیاں شروع ہوتی تو نسلم بعد نسلیں چلتی رہتی۔ کسی کے گھوڑے نے، کسی کی بکری نے، کسی کے جانور نے میرے کھیت میں دو چارے کیا چر لیے، اب وہ جنگ شروع ہو گئی۔ کسی نے کسی کی اونٹنی کو کیا قتل کر دیا، اس اونٹنی کے نتیجے میں پوری نسلم بعد نسلیں جنگ جاری ہے۔ اب ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ قتل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن تھی اس وقت۔ اچھا، یہ تو عرب کی حالت تھی۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی، قیصر و کسریٰ، ایران اور روم، ان کی حالت اور انتہائی خطرناک تھی۔ وہاں تو لوگ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے، بہنوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے، شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ وہاں انسانوں کے ساتھ اس درجے ظلم تھا کہ بڑی بڑی دعوتیں ہوتی، رات کو جو ہے جشن ہوتا، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی، اس میں ناچ گانے ہوتے، اس میں چراغاں ہوتا، اس میں شرابیں پی جاتی۔ اور چراغاں روشنی کیسے کی جاتی معلوم ہے؟ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس وقت کے جو غلام ہوا کرتے انہیں لایا جاتا، انہیں کپڑے پہنائے جاتے، اور پھر ان کپڑوں میں تیل ڈالا جاتا، انہیں ایک ایک کھمبے سے باندھ دیا جاتا۔ اب یہ محفل چل رہی ہے، اب یہ سامنے 4 کھمبے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پلر، گویا ان میں باندھ دیا جاتا اور ان میں آگ لگا دی جاتی، گویا یہ غلام جلتے رہتے، تڑپتے رہتے، چیختے رہتے، اور ان غلاموں کے جلنے سے ان کی محفلیں روشن ہوتی، وہاں چراغاں ہوتا۔ اب جب وہ اس روشنی میں وہ شراب پیتے، ہنسی کرتے، مذاق کرتے، کھیلتے کودتے، ایسے ماحول میں جب وہ مرنے لگتے، تڑپتے لگتے، ان کی جان نکلنے لگتی، تو یہ سب جا کر ارد گرد کھڑے ہو کر دیکھتے، انہیں لطف آتا کہ دیکھو کیسے جان نکلتی۔ یعنی انسانیت اس قعر مذلت میں جا گری تھی، حیوانیت کے اس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ گویا یہ انسان جو یہ بھول گیا تھا کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں، انسان ہوں یا شیطان ہوں، بھول گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کا درس دیا۔
آپ نے بتایا کہ انسان ہوتا کون ہے، انسان کی عزت کیا ہے، انسان کا احترام کیا ہے، انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، تم سب اللہ کے بندے ہو، سب آپس میں برابر ہو، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کے بیٹے ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، تمہارا آپس میں ایک خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے، نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا ہے، یہ مرد و عورت سب برابر ہیں، سب انسان ہیں۔ جس طرح مردوں کا احترام ہے اسی طرح عورتوں کا احترام ہے، جس طرح بیٹوں کا احترام ہے اسی طرح بیٹیوں کا احترام ہے، جس طرح آقاؤں کا احترام ہے، سرداروں کا احترام ہے، اسی طرح غلاموں کا احترام ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، بالکل کالے، غلام تھے کہ جب چاہا بیچ دیا، جب چاہا خرید لیا، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ آقا نے کہا کپڑے پہنو تو پہن لیں گے، آقا نے کہا کام کرو تو کریں گے، آقا نے کہا اب آرام کر لو تو کریں گے ورنہ نہیں، آقا نے کچھ دودھ دے دیا، کچھ ٹکڑے پھینک دیے کہ یہ کھا لو تو کھا لیں گے ورنہ نہیں۔ ایک کنڈیشن تھی، غلامی کی اس انتہا پر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، تم میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام، سب برابر ہے، سب ابن آدم ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضرت بلال بھی ایمان لے آئے۔ اب ان کے ایمان کا واقعہ تو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن اب اس ایمان کے بعد جو انہیں بلندی عطا ہوئی، جو انہیں مقام عطا ہوا، وہ سنیے۔ وہ بلال جو ابھی تک اچھوت تھے، نیچ تھے، کوئی چھونا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی قریب نہیں کرتا تھا، کوئی ساتھ میں کھلانا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی کپڑا نہیں دیا کرتا تھا، یعنی آقاؤں کے کپڑے تو عالی شان، اور یہ تو وہ کپڑے پہننے گے جو غلاموں کی شایان شان ہے۔ لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو ان کا مقام ایسا بلند ہوا کہ ایک مرتبہ سامنے سے آ رہے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سامنے ہیں، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سردار آ رہا ہے۔ آپ تصور نہیں کہ وہ جو نیچ تھا، جسے چھونا گوارا نہ تھا، آج اسے وقت کا گویا حاکم، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سردار ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ پر چڑھ کر جب اذان دینے کی باری آئی، اب آپ دیکھیں وہ شرف، ایک تو آج فتح کا دن ہے، دوسرے خانہ کعبہ میں چڑھ کر برسوں کی جدائی کے بعد آج خانہ کعبہ پھر ملا ہے، پھر اللہ کے گھر میں اذان دینی ہے، واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب باری ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کر اذان دینا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے؟ فلاں سردار کو بلاؤ، فلاں آقا کو بلاؤ، فلاں فلاں کو بلاؤ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار بنفس نفیس موجود ہیں، آپ کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ یہ شرف کس کو ملتا ہے؟ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اللہ اکبر کی پہلی اذان دینے کا، وہ حضرت بلال کا۔ جب سارے آقا بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں اور جو اس وقت کا سب سے چھوٹا تھا، جو غلام تھا اس معاشرے کا، آج اسلام نے وہ شرف بخشا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، آپ کی تعلیمات نے آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں وہ مقام اسے عطا ہوا کہ وہ سب سے اونچے کھڑا ہے۔ وہ جو اچھوت تھا،
وہ آج سب سے اونچا کھڑا ہے. اور پھر وہاں سے جو غلامی کا خاتمہ ہوا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا, آج سب برابر ہے. انسانیت اس درجے جہالت میں تھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے. علم کا تو کوسوں کوئی واسطہ نہ تھا ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلی آواز لگائی, اقرا, اے لوگوں پڑھو. اور پھر وہاں سے جو علم آگے بڑھا ہے تو ہم سب جان رہے ہیں کہ آج یہ علمی دنیا کہاں تک ترقی کر گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. آج مجھے بتائیے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر نہ آئے ہوتے, ہم اور آپ اس مسجد میں ہوتے؟ ہم اور آپ یہ غسل کا وضو کا طریقہ جانتے؟ یہ پاکی اور ناپاکی جانتے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے, کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ والدین کون ہوتے ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ بیوی کون ہوتی ہے, اس کے حقوق کیا ہیں؟ یا بیوی کو یہ معلوم ہوتا کہ شوہر کون ہوتا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ بچے کون ہیں اور بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ بیٹیاں کون ہیں, بیٹے کون ہیں, رشتہ دار کون ہیں, پڑوسی کون ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں؟ ہمیں معلوم ہوتا؟ کچھ نہ معلوم ہوتا. اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اور یہ دنیا شاید کہ ختم ہو گئی ہوتی. میرے بھائیو, آج یہ دنیا باقی ہے. دنیا میں اخلاق موجود ہے, دنیا میں تہذیب و تمدن موجود ہے, دنیا میں سلیقہ موجود ہے, دنیا میں پاکی صفائی ستھرائی موجود ہے, دنیا میں علم موجود ہے, دنیا میں یہ ترقیاں موجود ہیں. تو میرے بھائیو, یہ احسانات ہیں محسن اعظم, محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یاد رکھیے, ہم نے بھلا دیا, ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں دیکھا, آپ کی سیرت کو, آپ کے احسانات کو, آپ کا جو یوگدان ہے اس دنیا کی ترقی میں, آپ کا جو کارنامہ ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں, ہم سیرت جانتے نہیں ہیں. آج لازم ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں, اپنے رسول کو جانیں, اپنے رسول کی سیرت پڑھیں, اپنے رسول کے احسانات کو جانیں. اور جب یہ احسانات جانیں گے تو پھر اندر سے جذبہ پیدا ہوگا کہ پھر یہ جانیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اتنے احسانات ہیں تو ہم پر ان کے حقوق کیا ہیں. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کو بھی بہت سنجیدگی سے جاننے, غور کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں مختصراً, وقت کم ہے, آج مختصراً اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا. سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ ہم آپ کے بارے میں جانیں, آپ کی سیرت کو, آپ کے سنت کو, آپ کے طریقے کو, آپ کے اسوے کو, آپ کے لائے ہوئے دین کو, آپ کے لائے ہوئے پیغام کو, آپ کی لائی ہوئی کتاب کو, آپ کے لائے ہوئے دین کو, آپ کے پورے نظام کو, پورے سسٹم کو جو آپ نے ہمیں دیا ہے اسے جانیں, سمجھیں. سب سے پہلا حق یہ ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام اور آپ کے سسٹم کو جانتے ہیں. پھر دوسرا حق یہ ہے, جو سب سے بڑا حق یہ حق ہے, وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو گویا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ ایمان کس طرح کا ہو؟ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا کہ جب رسول اللہ پر رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور یہ گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, تو پھر اب کوڑے پڑے, تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جائے, یا یہ کہ بائیکاٹ کیا جائے,
یا یہ کہ تلواروں سے چھلنی کر دیا جائے، یا یہ کہ حضرت سمیہ کی طرح شہید کر دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ یہ ہے ایمان۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ اب رسول پر ایمان لائے ہیں تو لائے ہیں، اب ساری دنیا چھن جائے تو چھن جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں اپنے رسول کو چھوڑ دوں، رسول پر ایمان سے پھر جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہماری بچیاں، ہمارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کتنی بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کتنے نوجوان مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ پر ایمان کیا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے اگر رسول اللہ کو چھوڑا، آپ پر ایمان کو چھوڑا، تو گویا اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دوسرا حق ہے جو سب سے بڑا حق ہے۔ پھر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ توقیر، سب سے زیادہ تعظیم کا کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر انشاءاللہ اور پھر اس کے واقعات وغیرہ آپ کو پھر اگلے ہفتے میں سناؤں گا۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جس طرح صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اہل بیت آپ سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے، اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں، اور پھر پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اگر رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کے طریقے پر چلیں، آپ کے لائے ہوئے نظام اور سسٹم پر اپنے آپ کو ڈھالیں، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، 100% اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالیں۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات، میرے معاملات، میرے اخلاق، میری معاشرت، میرا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی سنتوں کے مطابق۔ اگر ایسا ہوگا تو اس پر اتنا بڑا انعام کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تمہاری تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے، تو تمہیں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا محبوب بنے؟ میرے بھائیوں، اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، اپنا پورا جیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھالیں۔ اور اس کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، آپ کی نصرت کریں۔ کیسے کریں گے؟ آسان طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اس دھرتی پر آئے تھے، آپ نے 22 سالوں تک، 23 سالوں تک جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس مشن کو ہم بھی اپنا مشن بنائیں، اپنا مقصد بنائیں، اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں جیسے صحابہ نے لگائی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر کچے پکے گھر تک
اسلام پہنچ جائے، اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ کا کلمہ پہنچ جائے، اسی محنت، اسی کوشش میں ہم بھی لگ جائیں، لگیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ہم ہر نماز میں، اتحیات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو لازم ہے، بلکہ واجب ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ فرض ہے۔ اور ایک مجلس میں آپ کا نام آئے تو ایک مرتبہ کم از کم درود پڑھنا، درود بھیجنا، یہ واجب ہے۔ اور پھر جتنی مرتبہ ہم درود بھیجیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہم دنیا والوں پر، ہم انسانوں پر، اور خاص طور سے ہم مسلمانوں پر جو سب سے بڑے احسانات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جب آپ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں تو سب سے زیادہ حقوق بھی آپ ہی کے ہیں۔ چند حقوق کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، جیسے نمبر 1 کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، نمبر 2 ہم آپ پر ایمان لے آئیں، نمبر 3 ہم آپ کی تعظیم کریں، توقیر کریں، نمبر 4 ہم آپ سے محبت کریں، نمبر 5 ہم آپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، نمبر 6 ہم آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں اور آپ کے مشن کو زندہ کریں، اور نمبر 7 یہ کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔